اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ گھروں میں پرندے پالنے کا معلومات میں دے رہا ہوں۔ بہت سے لوگوں نے مجھے بڑے عرصے سے یہ ذکر کر رہے تھے، مجھے کمنٹس کرتے تھے، مجھے میسیج کرتے تھے کہ پرندے رکھنا کیسا ہے، اس کا کوئی وظیفہ بھی ہوتا ہے یا کوئی اس کی شرعی طور پہ اس کا وہ ہوتا ہے۔ اس کا وظیفہ کچھ نہیں ہوتا ہے اس کا۔ بہت سے معصوم لوگ ہوتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی ایسا سوال کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے پرندوں کو گھروں میں رکھنے کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو معلومات دے سکتا ہوں جو آپ کو شاید فائدہ اس کو پہنچائے گی۔ ہمارے رب عالمین نے جہاں بے شمار مخلوق خلق کی ہے، وہاں پرندوں کو بھی بنایا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چڑیاں ہیں، کبوتر ہے، مینا ہے، اور آپ دیکھتے رہتے عجیب و غریب، مطلب کہ مجھے تو اپنے باغیچے میں ایسی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، کالی کالی چڑیاں نظر آئیں گی، کوئی بڑی بڑی آئیں گی کہ دیکھ کے اللہ میں انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے، جو اپنی خوبصورتی میں بے مثال ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ میں وہ چیز بناتا ہے جو بہت خوبصورت ہوتی ہے، دل کو لبھاتی ہے، اس کا مقصد پیچھے ہوتا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں بھی بنائی ہیں، سانپ ہو گیا، لنگور ہو گیا، کہ جیسی قوم کو مس کر دی ہے انہوں نے، لیکن یہ چڑیوں کو مس نہیں کیا ہے کہ اللہ میں نے اپنی تحقیق مخلوق اس کو بنایا ہے، اور اللہ میں خالق ہے، وہ اس کو بنانے والا ہے۔ اور ہمارے حضرت علی اور ان کی اولاد سے بھی کافی روایات ایسی ملتی ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے گھروں میں پرندے وغیرہ پالو۔ اور پھر بہت سے صوفیہ کرام نے، بابا فرید گنج بخش، شکر گنج بخش نے بھی کہا ہے کہ اگر دولت گھر میں چاہتے ہو تو آپ پرندوں کو پال لیں، آپ پرندوں کو دانہ ڈال لیں۔ اس کے سلسلے میں بہت سی روایت ہیں۔ اور پھر حضرت علی کا ارشاد ہے کہ جس گھر میں پرندہ گھونسلہ بنا لے، کوئی چڑیا بنا لے یا کوئی اور بنا لے، اس گھر میں اس کے لیے آپ پانی کا اور دانے کا انتظام کریں، آپ کے حالات یکساں چینج ہوں گے۔ یہ حضرت علی سے میں نے پڑھا ہے اس کے لیے، اور اس میں پانی ڈالنے آپ، وہ آپ کی خوشحالی سمجھ، یہ سب چیزیں آپ کے لیے خوشحالی لائے گی۔ اور دوسرے قرآن مجید میں پرندوں کا ذکر تو سورۃ نمل میں بھی ہے، اور سورۃ بقرہ میں بھی ہے، سورۃ مائدہ میں بھی ہے۔ سورۃ نمل میں شہد کی مکھی کے بارے میں بھی ہے، ایمن کے یہاں تک کہ ٹڈی جو فصلوں کو تباہ کرتی ہے اس کا ذکر بھی ہے۔ اور پھر یہ جو جانور تھا، یہ الو ایک جانور تھا جو آپ کو شاید کم نظر آتا ہے۔ یہ الو پہلے گھروں میں بسیرا کرتا تھا، اور یہ مطلب کہ گھر میں رہتا تھا، اور یہ جب شہادت امام حسین کی ہوئی اس وقت یہ ویرانے میں چلا گیا، دور چلا گیا، بستیوں سے دور چلا گیا۔ اس کی تکلیف تھی کہ ناحق امام حسین کو بھی شہید کر دیا گیا، لیکن دیکھیں نا اللہ میں نے اس کے اندر ڈالی۔ اس دن سے وہ بستیوں سے دور چلا گیا۔ وہ پہلے مطلب کہ گھر کے قریب رہتا، وہ گھروں میں رہتا تھا، گھروں میں بسیرا کرتا تھا جیسے اور دوسرے پرندے کرتے تھے۔ اور ہمارے امام حسین نے فرمایا ہے کہ یہ جو ہے نا اپنے پرندے، یہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور یہ تیتر جو کہتے ہیں اللہ عرش عظیم، عرش عظیم، اللہ عرش عظیم کا مالک ہے، یہ مطلب کہ تیتر کہتے ہیں۔ اور شاہین کہتے ہیں سبحان اللہ، شاہین کی جو عبادت ہے وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح بلبل کہتی ہے یا واحد ہو، یا احد ہو، یا حمید ہو۔ یہ بلبل کا وہ ہے کلام ہے، وہ اپنے اللہ کی عبادت اس انداز میں کرتی ہے۔ اسی لیے کبوتر کہتے ہیں اے میرے گناہ کو معاف فرما دے، میں بدبخت نہ رہوں، پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور یہ بھی میں نے ایک روایت پڑھی ہے، یہ درود پاک پڑھتے ہیں محمد و ان کی آل پہ کبوتر، اس لیے ان کو پالنے کا شوق ہے۔ اسی طرح یہ شیر، ہاتھی، چیتا، ہرن، ان کی بھی کوئی نہ کوئی ہے تسبیح ہیں جو اس کو پڑھتے ہیں لوگ۔ تو امام جعفر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ پرندوں کو دانہ ڈالیں۔ اور پھر ایک سیدھی سی بات ہے، میں نے اپنی زندگی میں محض 30 سال تو ہو گئے، 30-40 سال ہو گئے، میں نے 2 کبوتر رکھے تھے، ایک جوڑا رکھا تھا کبوتروں کا، اور میں نے اس لیے رکھا تھا کہ میں اس کو اپنا دانہ ڈالوں، کہ اللہ کی مخلوق کو کھلاؤں اس کو نا۔
تو اس کا مجھے اللہ میں شاید ثواب دے دے گا۔ اس وقت میں اس لائن میں نہیں آیا تھا 40 سال پہلے، تو میں نے وہ کبوتر رکھے تھے، وہ آج 40-50 سال سے میرے ساتھ ہی ہیں۔ کچھ مر جاتے ہیں، کچھ اس کے بچے نکلتے ہیں، لیکن ان کو میں دانہ مہیا کرتا ہوں کہ میں اللہ کی تیری مخلوق کو پال رہا ہوں۔ اللہ مجھے پال رہا ہے، میں تیری مخلوق کو پال رہا ہوں، میرے پاس اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے کہ میں اس کی مخلوق کو پال رہا ہوں۔ وہ دانہ 2,000 کا آئے گا، 4,000 کا ہے، میں نے ان کو پالنا ہے، میں ان کو کھلا رہا ہوں۔ اور پتہ نہیں اس کی وجہ سے مجھے حالات کتنے ٹھیک ہوئے ہیں، میرے کتنے حالات صحیح ہوئے۔ نوکری جب نہیں بھی تھی، جب بھی گزارا ہوتا تھا۔ بہرحال اللہ دینے والا ہے، لیکن میں آپ کی خدمت پیش کروں، اگر آپ ان کبوتر کو پال لیں اپنے گھر میں، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ میں ان کو جو کھلا رہا ہوں میں صدقہ نکال رہا ہوں اپنا، آپ کا ڈیلی صدقہ نکل جائے گا۔ اگر آپ ڈیلی صدقہ نکال رہے ہیں تو اللہ میرے قریب کتنے ہوں گے۔ اگر آپ یہ سوچ کے کھلائیں اللہ میں تیری مخلوق کی عبادت کر رہا ہوں، تو وہ بھی ایک بڑا ثواب ہے۔ اگر آپ یہ نہیں سوچتے، یہ سوچتے کہ میں تو اپنا صدقہ نکال رہا ہوں، میں ان کو کھلا رہا ہوں، تو یہ بھی بڑا اجر ہے اس کو۔ اور میں آپ سے یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، بالکل ختم ہو جائے گی۔ آپ خود پریشان ہوتے رہیں گے، لیکن اللہ میاں آپ کو رزق کی تنگی نہیں دے گا۔ چاہے آپ کے پاس ستاروں کی گردش ہو، چاہے آپ کے پاس زمانے کی مہنگائی ہو، چاہے وہ ظالم حکمرانوں نے آپ کو جتنا مرضی مہنگائی کا بم گرا دیا ہو، اللہ کی طرف سے آپ کی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ نے اس کا وہ کیا ہے۔ اگر آپ کبوتروں کو پالیں، میں تو اپنا تجربہ بیان کروں گا نا، جو میں نے کبوتر رکھے ہوئے ہیں، ان کو میں دانا ہی ڈالتا ہوں، پانی ڈالتا ہوں، اور پھر آپ پانی پلا رہے ہیں اس کو۔ کسی کو پانی پلانے کا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ پانی پلانے کا، کسی کو کھلانے کا کتنا ثواب ہے۔ حکم تو یہ ہے کہ آپ اکیلے کھانا کھائے نا، آپ دوسروں کے ساتھ ملا کے کھانا کھائیں، اس کا اجر ہی بہت ملتا ہے، لیکن اس طرح ہم جاتے نہیں، سوچتے نہیں ہیں۔ اس لیے پرندوں کو رزق کی تنگی آپ کی دور ہو جائے گی، یہ تو ان میں حق بتاتے ہیں، معصومین فرماتے ہیں جو ایسا کرے گا۔ لیکن میں نے اس وقت رکھے تھے جس وقت میں نے یہ سب چیزیں نہیں پڑھی تھی۔ پرندے رزق کی تنگی کو دور کرتے ہیں، رزق گھر میں بہت آتا ہے۔ اور پھر دوسری ایک بات اور بتا دوں، آپ کے گھر میں جنات نہیں آ سکتے۔ جس گھر میں کبوتر ہوں گے نا، اس گھر میں جنات نہیں آ سکتے۔ جنات آتے ہیں، وہ ان کبوتروں سے کھیل کر چلے جاتے ہیں۔ جنات کے بچے آتے ہیں گھروں میں، اور وہ اس سے بچے سے کھیل کے چلے جاتے ہیں، اس گھر میں جنات نہیں ہوں گے۔ یہ 100% صحیح ہے کہ جس گھر میں کبوتر ہوں گے بدروہیں نہیں آئیں گی، اس میں ان میں کبوتر نہیں آئیں گے۔ آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیز داخل ہو ہی نہیں سکتی جس گھر میں چھت پہ کبوتر ہو، تو اس لیے چھت پہ رکھا کریں، اور آپ کو انشاءاللہ زمانے کی گردش سے آپ کو دور رکھیں گے۔ اور پرندے پالنے کے لیے بہت ثواب ہے، میں جتنا کچھ بتا رہا ہوں گا، میری ویڈیو چلتی رہے گی، ثواب اس کا ختم نہیں ہوگا۔ آپ کی مشکلات دور ہوتی رہیں گی، آپ کی پریشانیاں دور ہوتی رہیں گی، اور جو اس میں خیر میں حصہ لے گا، اللہ میں تو نیتیں دیکھتا ہے نا، وہ اپنی فکر نہیں ہوتی اس کو۔ پھر اس کو آپ گھر میں کتا بھی تو رکھتے ہیں جس کا رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اور اس کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں تو نیکی کے فرشتے بھی نہیں آتے، آپ پرندے پال لیں۔ اچھا، طوطے وغیرہ کو اس لیے نہیں رکھ سکتے کہ وہ پالتو جانور نہیں ہیں، وہ آزاد ہیں۔ کبوتر اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ یہ پالتو جانور ہیں، ان کو آپ چھوڑ بھی دیں گے کہاں جائیں گے؟ دیوار پہ جا کے بیٹھ جائیں گے، کوئی پکڑ لے گا اس کو۔ باقی چڑیا ہو گئی، طوطا ہو گئی، دوسرے ہو گئے، ان کو لوگ پکڑ نہیں سکتے، ان کا بسیرا درختوں پہ ہوتا ہے، وہ آزاد ہوتے ہیں۔ اس لیے کبوتر کو پالنا یہ بہت ثواب ہے۔ یہ معصومین یہی فرماتے ہیں کبوتر پالو، اپنے رزق کو بڑھا لو، اپنی پریشانیوں کو دور کر لو، گھر کے اوپر زندگی کے سکون حاصل کر لو، اور ان بدروؤں سے، ان چیزوں سے آپ کو دور رکھیں گے، اور آپ کو ثواب بہت ملے گا اگر آپ ان کے پانی کا، دانے کا لازمی خیال رکھیں گے۔ آپ کہیں بھی ہوں، کہیں بھی جانے میں ہو، شادی میں ہو، کسی فوت میں ہو، آپ کا پیچھے خیال ہوگا اوپر بھوکے پرندے پڑے ہوئے کل سے، تو مجھے ان کو کھلانا پڑے گا، آپ اس کا انتظام کریں گے، تو یہی ذمہ داری آپ کے لیے۔ اللہ میں آپ کو بخشے گا، آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، آپ کی پریشانیاں دور کرے گا، آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔